بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم کٹ کٹ کرتی آئی مرغی کی دہرائی کریں گے۔ چونکہ آپ اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں، اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس نظم کی پڑھائی کرنی ہے۔ سرگرمیاں ہیں۔ سرگرمی نمبر 1 ہے مرغی کٹ کٹ بولتی ہے۔ بتائیے یہ کس کی آواز ہے؟ جیسے ابھی ہم نے نظم پڑھی، نظم میں ہم نے دیکھا کہ مرغی جیسے مرغی بولتی ہے کٹ کٹ، اسی طرح چوں چوں کون بولتا ہے؟ چوزا۔ اور چوزا کون ہوتا ہے؟ مرغی کا بچہ ہوتا ہے نا، تو وہ چوزا کیسے بولتا ہے؟ چوں چوں۔ اور کبوتر پرندہ ہے، یہ کیسے بولتا ہے؟ گٹر گوں۔ اور بکری کیسے بولتی ہے؟ میں۔ اور بلی کیسے بولتی ہے؟ میاؤں میاؤں۔ کوا کیسے بولتا ہے؟ کوا کہتا ہے کائیں کائیں۔ یعنی کہ یہ سب جانور ہیں، ان کی یہ آوازیں ہیں۔ یعنی بکری کیسے بولے گی؟ میں، بلی میاؤں میاؤں، اور کوا کائیں کائیں۔ سرگرمی نمبر 2 ہے پڑھیے اور نشان لگائیے۔ اردو میں سوال کو سین اور جواب کو جیم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ سوال کے آگے سوالیہ نشان اور جواب کے بعد خطمہ لگایا جاتا ہے۔ اب آپ نیچے دیے ہوئے جملوں کو پہچان کر سوال سے پہلے سین لکھیے اور سوالیہ نشان بھی لگائیے، جواب کو جیم سے ظاہر کر کے خطمہ بھی لگائیے۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب ہم کسی سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ سوال کہلاتا ہے، اور سوال کو ہم سین سے ظاہر کرتے ہیں، اور سوال کے آخر میں ہم سوالیہ نشان یعنی یہ والی علامت لگاتے ہیں۔ اس کے بعد آخر جب ہمیں کوئی بات بتائی جاتی ہے، اس بات بتانے کو ہم جواب کہتے ہیں، اور جواب جو ہوتا ہے اسے جیم سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کے آخر میں خطمہ لگایا جاتا ہے، یعنی یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ یہ نظم کس کے بارے میں ہے؟ یہ ایک جملہ ہے، اور اس جملے کی اگر ہم پہچان کریں تو کس لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سوال ہے، کہ یہ نظم کس کے بارے میں ہے۔ کس لفظ جو ہے یہ ہمیں سوال بتا رہا ہے، کہ یہ اس نے سوال پوچھا ہے کہ یہ نظم کس کے بارے میں ہے، تو اسے ہم سوال کہیں گے، اور سوال کے شروع میں ہم سین لکھیں گے اور آخر پر ہم خطمہ لگائیں گے، سوالیہ نشان لگائیں گے۔ سوالیہ نشان یعنی سوالیہ علامت جو ہوتی ہے۔ دوسرا ہمارا جملہ ہے یہ نظم مرغی کے بارے میں ہے۔ کیا ہوا کہ اس جملے میں انہوں نے ہمیں جواب بتایا، جو انہوں نے ہم سے پہلے سوال کیا تھا اس کا یہاں پر جواب دیا گیا، اور جواب کے شروع میں ہم جیم لگاتے ہیں اور آخر میں ہم خطمہ لگاتے ہیں۔ مرغی کٹ کٹ بولتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک جواب ہے، یعنی اس میں کوئی سوال نہیں کیا گیا، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس سے سوال ظاہر ہو، تو یہ ایک جواب ہے، یعنی ہمیں بتایا گیا ہے کہ مرغی کٹ کٹ بولتی ہے، ایک بات بتائی جا رہی ہے، تو اسے ہم جیم سے ظاہر کریں گے اور اس کے آخر پر خطمہ لگائیں گے۔ اسی طرح ہے کہ چوزا کیا بولتا ہے۔ اب اس جملے میں ہمیں کیا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ ایک سوال ہے، یعنی کہ ہم سے کچھ پوچھا جا رہا ہے، تو سوال کو ہم سین سے ظاہر کرتے ہیں اور آخر میں سوالیہ نشان لگاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سوالیہ نشان لگانے کی اور جواب میں خطمہ لگانے کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسی طرح ہمیں درج ذیل جملے دیے گئے ہیں۔ کون اڑتی آئی، یہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ مرغی اپنی فوج کو لائی، یہ جواب ہے۔ چیل کو دیکھ کر مرغی چلائی، یہ بھی جواب ہے۔ چیخ سن کر بچوں نے کیا کہا، کیا کیا ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سوال ہے، اور مرغی نے بچوں کو کہاں چھپایا، کہاں، یہ لفظ بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سوال ہے۔ چونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ سوال کے شروع میں ہم سین لگاتے ہیں اور آخر میں سوالیہ نشان، تو اس طرح یہاں پر سین لکھا گیا اور سوالیہ نشان لگایا گیا، اور جواب کے شروع میں ہم جیم لکھتے ہیں اور آخر میں خطمہ لگاتے ہیں۔ اب درج ذیل جملے ہیں کہ ان الفاظ کے جملے بنائیے۔ کیا، کون، کب، کہاں۔ اب آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ جیسے یہاں مثال کے لیے دیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، امی جان یہ کیا ہے، سوال پوچھ رہے ہیں نا، کون، یہ کون سی چیز ہے، یا دروازے پر کون آیا ہے، آپ کب اسکول آئیں گے، ہم کب اسکول جائیں گے، یا آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی ہم نے ایسے جملے بنانے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی سوال کیا جائے۔ سرگرمی نمبر 4 ہے کہ دائرے میں دیے ہوئے لفظ سے ملتے جلتے لفظ تلاش کر کے سورج مکمل کیجیے۔ یہ ایک سورج بنایا گیا ہے، اور سورج سے انہوں نے ہمیں لفظ بتایا ہے، جیسے گن، سن تھا، سن سے انہوں نے لفظ بنایا گن، تو ہم نے بنایا چن، بن، دھن۔ اسی طرح جانتے سے کون سا لفظ بنایا؟ ہانکتے یا ناپتے۔ ہم نے بنایا مانتے، جانتے، بانٹتے، چھانتے، یعنی ہم نے ان الفاظ کی مدد سے ایسے اور لفظ بنانے ہیں جو ان کی آواز سے ملتے جلتے ہوں۔ آئے، جائے، کھائے، گائے، لائے۔
سرگرمی نمبر 5 ہے معمے میں 6 چھپے الفاظ تلاش کیجیے اور انہیں جوڑ کر لکھیے. یہ خیال رکھیے کہ الفاظ 4 سے 6 حرفی ہوں. یعنی حرف سے کیا مراد ہے؟ جیسے الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، عین ایک حرف ہے اور نون ایک حرف ہے. یعنی جب ہم نے ان حروف کو ملانا ہے تو 4 سے 6 حرف میں جو لفظ بن رہا ہوگا ہم نے اس کی نشاندہی کرنی ہے. جیسے یہاں پر انہوں نے بتایا میم یہ دال الف نون، یہ کون سا لفظ بنا؟ میدان. الف ہے سین الف نون. احسان، الف اح سین الف سان نون سان. بے الف با غائن با یہ غی چہ چا. بے الف با با غائن یہ غی چہ چا غیچا با غیچا. اسی طرح آپ نے یہاں مثال میں درج ذیل الفاظ کو ملاتے ہوئے لفظ ان توڑ کو یعنی کہ ان حروف کو آپس میں ملاتے ہوئے الفاظ بنا کر یہاں لکھنے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ نے نظم کی پڑھائی کرنی ہے اور درج ذیل سرگرمیوں کی دہرائی کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.